اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو رکوع کے بارے میں چل رہی ہے اور ہم نے اس میں بہت ساری باتوں کو کتاب کے اعتبار سے بیان کیا اور آج ہم بعض مستحبات رکوع کو شروع کرتے ہیں کہ رکوع کے مستحبات کیا ہیں۔ برخی از مستحبات رکوع، بعض مستحبات رکوع نمبر 1 یعنی وہ چیزیں جو رکوع میں مستحب ہیں۔ نمبر 1 مستحب است ذکر رکوع را 3 یا 5 یا 7 مرتبہ بلکہ بیشتر بگویا مستحب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے ذکر رکوع را، کہ رکوع کے ذکر کو مستحب است، مستحب ہے ذکر رکوع را، ذکر رکوع کو 3 یا 5 یعنی 5 یا 7 یعنی 7 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ، بلکہ بیشتر بے گوید، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہے یعنی مستحب ہے ذکر رکوع 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ کرے، بیشتر یعنی زیادہ۔ نمبر 2 مستحب است پیش از رفتن برکوع در حالی کی راست استاد تکبیر بگوید۔ مستحب ہے پیش از رفتن برکوع، رکوع میں جانے سے پہلے، در حال کی راست استادے، جب انسان مصلی نماز گزار نمازی سیدھا کھڑا ہے، راست یعنی راست دائیں کو بھی کہتے ہیں دست راست جیسے کہ صحیح، اور راست سیدھے کو بھی کہتے ہیں سیدھا۔ جب انسان یعنی نماز گزار نمازی پیش از رفتن برکوع، رکوع میں جانے سے پہلے، در حال کی راست استادے، جس وقت وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو کل دکھایا تھا کہ رکوع میں جانے سے پہلے بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ تکبیر بگویا، تو اسے چاہیے کہ تکبیر کہے، یعنی مستحب ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے جب سیدھا کھڑا ہو نماز گزار تو اسے تکبیر کہنی چاہیے کہ مستحب ہے تکبیر کہے۔ نمبر 3 مستحب است، مستحب ہے در حال رکوع بین 2 قدم روئے زمین کا نگاہ کنند۔ مستحب ہے کہ حالت رکوع میں، در حال رکوع، حالت رکوع میں، بین درمیان 2 قدم دونوں پیروں کے درمیان، بین 2 قدم دونوں پیروں کے درمیان را نگاہ کنند، نگاہ کرے، یعنی مستحب ہے کہ حال رکوع میں جب انسان رکوع میں ہو تو دونوں پیروں کے درمیان نگاہ کرے۔ نمبر 4 مستحب است، مستحب ہے پیش از ذکر رکوع یا بعد از اون صلوات بفرستد۔ مستحب ہے کہ پیش از ذکر رکوع، رکوع کے ذکر سے پہلے، یا بعد از اون، یا رکوع کے ذکر کے بعد صلوات بفرستد، صلوات پڑھے۔ مستحب ہے کہ ذکر رکوع سے پہلے یا ذکر رکوع کے بعد صلوات پڑھے، صحیح۔ نمبر 5 مستحب است، مستحب ہے بعد از رکوع، رکوع کے بعد، ہنگامی کی استاد، جس وقت پر نمازی رکوع کر کے کھڑا ہوا ہے، رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں، وہ بدن آرام گرفت، اور آرام سے کھڑا ہوا ہے، بدن جو ہے وہ سکون میں ہے، اطمینان میں ہے نا، کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو اور اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، آرام سے کھڑا ہو، یعنی کہ جو ہے وہ جلدی جلدی صحیح، بلکہ آرام سے کھڑا ہو، بگوید کہے، کیا کہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ،
یہ کہے. مستحب ہے کہ رکوع کے بعد جس وقت پر نمازی سیدھا کھڑا ہوا ہے تو وہ اپنے اور آرام سے کھڑا ہوا ہے تو مستحب ہے کہ وہ یہ کہے. کیا کہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. یہ تھے رکوع کے مستحبات، یعنی بعض مستحبات رکوع جو انجام دینے چاہیے اور مستحب ہے کہ انجام دیا جائے. اب آئیے سجود. نمبر 1، نماز گزار باید. اب یہ رکوع کی بات تمام ہو گئی، اب سجود کی بات چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ نمازی کو چاہیے در ہر رکعت میں از نماز ہائے واجب و مستحب، واجب یا مستحب نمازوں کی ہر رکعت میں بعد از رکوع 2 سجدے بجا آورد، رکوع کے بعد 2 سجدے بجا لائے. نمازی کو چاہیے کہ مستحب نماز ہو یا واجب نماز ہو، ہر رکعت میں 2 سجدے رکوع کے بعد بجا لائے. سجدے کب ہوتے ہیں؟ رکوع سے بعد میں. بھائی رکوع کے بعد ہی تو ہوتے ہیں. دونوں سجدے رکوع کے بعد بجا لائے، 2 سجدے رکوع کے بعد بجا لائے، یہ واجب ہے. نمبر 2، سجدہ آن است کہ پیشانی. اب سوال یہ سجدہ کیا ہے جو آپ نے بتایا کہ نمازی کو چاہیے کہ ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے انجام دے، بجا لائے. تو خود سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ آن است، سجدہ یہ ہے کہ پیشانی و کف، پیشانی یعنی یہ ماتھا، کف یعنی ہاتھ کی ہتھیلی، کف 2 دست دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی ہیں، وسر زانو وسر اور سر زانو ہا، اور زانو کے سرے یعنی گھٹنے، سر زانو ہا یعنی زانو کے سرے یعنی دونوں گھٹنے، وسر 2 انگشت بزرگ پہ پاہا، اور پیروں کی دونوں بڑی انگلی یعنی انگوٹھے، انگلی نہیں انگوٹھے، دونوں پیروں کی دونوں بڑی انگلی یعنی دونوں انگوٹھے، جنہیں ہم انگوٹھا بولتے ہیں پیروں پہ. و سر 2 انگشت بزرگ، دونوں پیروں کے دونوں انگوٹھے، را بر زمین بے گزارت، ان کو زمین پر رکھے. کیا ہے سجدہ؟ کہ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پیروں کے دونوں انگوٹھے زمین پر رکھے، یہ سجدہ ہے. اب واجبات سجدہ، یعنی یہ تو سجدہ ہو گیا، واجبات سجدہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 واجبات سجدہ. نمبر 1، گزاشتن ہفت عضو از بدن بر زمین، گزاشتن رکھنا، ہفت عضو 7 اعضاء کو، از بدن سے، بر زمین پر، 7 اعضائے بدن کو زمین پر رکھنا. نمبر 1 واجبات سجدہ کیا ہے؟ 7 اعضائے بدن کو زمین پر رکھنا. نمبر 2، ذکر، رکوع میں ذکر ہونا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ ذکر رکوع کرے. نمبر 3، آرامش بدن در حال ذکر سجدہ، ذکر سجدہ کرتے ہوئے بدن آرام سے ہو، اطمینان کے ساتھ ہو. نمبر 4، سر برداشتن و نشستن و آرامش بین 2 سجدے، سر کا اٹھانا اور پھر جو ہے وہ آرام سے بیٹھنا دونوں سجدوں کے درمیان، 2 سجدوں کے درمیان
آرام سے بیٹھنا اور سر کا اٹھانا، یعنی 2 سجدے ہیں تو باقاعدہ بیچ میں اٹھنا ہے، آرام سے بیٹھنا ہے اور پھر سجدے میں جانا ہے دوبارہ۔ نمبر 5، بر زمین بودن ہفت عضو در ہنگام ذکر۔ 5واں واجب یہ ہے سجدے میں کہ جب ذکر رکوع کر رہا ہو تو اس وقت پر آرام سے 7 اعضاء زمین پر ہونے چاہیے۔ جب ذکر سجدہ کر رہا ہے انسان مصلی نماز گزار تو اس کے 7 اعضاء زمین پر ہونے چاہیے۔ نمبر 6، مساوی بودن جہائے سجدے۔ جو سجدے کی جگہ ہے جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ مساوی ہو، یعنی برابر ہو، یعنی اونچی نیچی نہ ہو، وہ جگہ برابر ہونی چاہیے۔ پست و بلند نہ بودن، اونچی نیچی، پست یعنی نیچا، بلند یعنی اونچا، نہ بودن نہ ہونا، اونچے نیچے نہ ہونا۔ گزاشتن پیشانی بر چیزے کے سجدے بر ان صحیح ہے۔ نمبر 7، پیشانی کا رکھنا اس چیز پر جس پر سجدہ صحیح ہے۔ پاک بودن جائی کے پیشانی راہ میں گزارات، اس جگہ کا پاک ہونا کہ جہاں پر پیشانی رکھی جاتی ہے۔ جس جگہ پر پیشانی رکھ رہے ہیں آپ سجدے میں وہ پاک ہونی چاہیے، اگرچہ وہ جگہ نجس بھی ہے جہاں آپ کے ہاتھ ہیں یا آپ کے گھٹنے ہیں یا آپ کے انگوٹھے ہیں، لیکن وہ نجس گیلی نہیں ہونی چاہیے، تر نہیں ہونی چاہیے، ایسے کہ اس کی نجاست آپ کے بدن کو یا کپڑوں کو لگ جائے، کیونکہ اگر کپڑے یا بدن کو لگ گئی تو نماز میں شرط ہے کہ بدن اور لباس پاک ہو، اور یہ ہو گیا نجس تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو پیشانی کی جگہ لیکن چاہے گیلی ہو چاہے سوٹی ہو، یعنی ہر حال میں پاک ہونی ہے، یعنی گیلی کا تو مطلب ہی نہیں ہے، لیکن اگر سوٹی بھی ہے وہ اور وہ نجس ہے تو اس پر سجدہ پھر نہیں ہوگا، بلکہ جہاں پیشانی رکھ رہے ہیں وہ جگہ اصلاً پاک ہونی چاہیے، اس میں گیلی اور سوکھی کا کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ وہ پاک ہی ہونی چاہیے۔ نمبر 9، موالات بین 2 سجدے۔ دونوں سجدوں کے درمیان موالات ہونی چاہیے، دونوں سجدوں میں موالات ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ بات دی کرے، یہ نہیں کہ بہت دیر میرا دی بیٹھے بس سجدے سے اٹھ گئے اور بیٹھے، نہیں، بلکہ بیٹھیے، اطمینان سے بیٹھیے اور اس کے بعد آپ سجدے میں جائیے۔ یہ جو ذکر ہے مثلا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ وہ کیجیے اور سجدے میں جائیے۔ کہنے تفصیل واجبات سجدہ در درس آئندہ خواہد آمد۔ واجبات سجدہ کی تفصیل جو ہے وہ، یعنی یہ تو بتا دیا آپ کو چیزیں واجب ہیں سجدے میں، واجبات سجدے کی تفصیل آنے والے درس میں ابھی آ رہی ہیں، ابھی آ جائیں گی۔ خیر انشاءاللہ وقت تمام ہو چکا، انشاءاللہ باقی تفصیل واجبات سجدہ آنے والے درس میں انشاءاللہ آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔